صفحہ 228 پانچواں رکوع ہے سورہ ہود کا، آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور طرف عاد کے، یعنی وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ، یہاں فعل ارسلنا محذوف ہے، یا واو کا عطف پیچھے جا رہا ہے جہاں پہ بات حضرت نوح علیہ السلام کی آئی تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تو وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بھیجا ہم نے طرف عاد کے، یعنی قوم عاد کے، اخاہم بھائی کو ان کے، تو قوم عاد کا بھائی کہا حضرت ہود علیہ السلام کو۔ قال، کہا حضرت ہود نے علیہ السلام، یا قومی، اے میری قوم، یا قومی ہے، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی بھی معبود، غیرہ اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی اور تمہارا الہ نہیں ہے، تو تم اسی اللہ کی عبادت کرو۔ ان انتم نہیں ہو تم، الا مگر، مفترون گھڑ لینے والے ہو، تم نے یہ بت تراش رکھے ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ان بتوں سے ہی تمہارے کاروبار چلتے ہیں یا تمہارے تمام خواہشات تمہاری پوری ہوتی ہیں وغیرہ۔ ان انتم الا مفترون، بس تم تو گھڑ لینے والے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے کام تمہارے اپنے ہی بنائے ہوئے نظام سے یا اپنی یعنی ٹیکنالوجی سے یا اپنے ہی معاشی جو سسٹم ہے اس سے تمہارے نظام چلتے ہیں، تو ان انتم الا مفترون، بس تم یہ بات گھڑ لینے والے ہو۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألو، میں سوال نہیں کر رہا، کم تم سے، علیہ اس پر، یہ جو میں تمہیں درست راہ دکھاتا ہوں یا آخرت میں کامیابی اور اس دنیا میں کامیابی کی راہ بتا رہا ہوں، میں اس پر نہیں سوال کرتا، اجراً کسی بھی اجر، محنتانے کا، کسی مزدوری کا، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، اللہ مگر، علی الذی اوپر اس کے جس نے، فطرنی پیدا کیا ہے مجھے، یعنی میرا اجر تو اسی ذات کے ذمے ہے، یعنی میرا رزق، میرا کھانا پینا، ضروریات وغیرہ جس نے کہ مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، یعنی تمہیں یہ بات سمجھائی سجھائی نہیں دیتی۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، استغفروا، تم بخشش طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر تم پلٹو اسی کی جانب، یرسل السماء، تو وہ بھیجے گا بارشوں کو، علیکم تم پر، مدرارن پے در پے، یعنی کہ اپنے نظام الاوقات کے مطابق پے در پے تم پر بارشیں بھیجے گا۔ السماء کا لفظ جو ہے 4 معانی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا بالعموم۔ ایک تو آسمان حقیقی ہے جس تک ابھی انسان کی رسائی نہیں ہے، دوسرے یہ فضائے بسیط ہے، یہ نیلگوں نظر آنے والی فضا ہے، تو تیسرے بادل اور چوتھے بارش، ان 4 معانی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا،
یہاں پہ بارش مراد ہے، وَيَزِدْكُمْ اور وہ بڑھا دے گا تمہیں، قوتاً تمہاری قوت میں، قوتاً قوت میں، اِلیٰ قوتکم تمہاری قوت کے ساتھ، یعنی تمہاری قوت میں مزید اضافہ کر دے گا۔ قوم عاد اپنی جسمانی طور پر بہت ہی قوی ہیکل اور بڑے بلند قد کے لوگ تھے، تو اللہ سے یعنی کہ اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے، اللہ کی جانب پلٹو گے، اللہ ہی سے اپنا رزق اور اپنی ہر چیز توقع رکھو گے، تو وہ تمہیں تمہاری قوت میں اور بڑھا دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا اور تم دوست نہ رکھو مجرمین مجرموں کو، یا وَلَا تَتَوَلَّوْا اور تم پھر نہ جاؤ مجرم بن کر۔ قالوا انہوں نے کہا، یا ہود اے ہود، ما جئتا نہیں تو آیا نہ ہمارے پاس، ببینۃ کسی واضح دلیل کے ساتھ، بآیۃ بینۃ کسی واضح دلیل کے ساتھ، کسی سند کے ساتھ تو ہمارے پاس نہیں آیا ہے، وما نحن اور ہم نہیں ہیں، بتارکی چھوڑ دینے والے، تارکین تھا تو اس کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، آلہتنا اپنے معبودوں کے، ہم اپنے معبودوں کے چھوڑ دینے والے نہیں ہیں، عن قولک تیرے کہنے کی بنا پر، وما نحن اور ہم نہیں ہیں، لکا تجھ پر، بمؤمنین ایمان لے آنے والے۔ ان نقول نہیں ہم کہہ رہے، ان نافیہ ہے، ان نقول نہیں ہم کہتے، نہیں ہم کہہ رہے، الا ہاں مگر، اعتراک اعترا تجھے ننگ پہنچایا ہے، عین را اور یا مادے سے اگر یہ لفظ ہو، اعترا کا اعترا یہ عریانی سے لفظ ہے، یعنی تجھے ننگ پہنچایا ہے، تجھے عیبدار کر دیا ہے، بعض آلہتنا ہمارے بعض معبودوں نے، بسوء برائی کے ساتھ، یعنی ہمارے معبودوں کو تو نے برا بھلا کہا ہے، تو اس کے جواب میں ہمارے معبودوں نے تجھے ایک ننگ پہنچایا ہے کہ تو اپنی عقل سے عاری ہو گیا ہے وغیرہ، تو یہ لفظ عریان سے ہے۔ اگر عین را اور واو مادے سے اس کو لیں عارون سے، تو تجھے آسیب زدہ کر دیا ہے، آفت زدہ کر دیا ہے ہمارے کسی معبود نے برائی کے ساتھ، یعنی اسے تیرا یہ ان کے بتوں یعنی بتوں کو شرک کو برا کہنا یہ اسے برا لگا، اور ہمارے کسی معبود نے تجھے آفت زدہ کر دیا ہے، یعنی تجھے چھوڑ دیا ہے مصیبتوں کے اندر۔ قالا کہا حضرت ہود علیہ السلام نے، انی اشہد اللہ یقیناً میں گواہ ٹھہراتا ہوں اللہ کو، واشہدوا اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء یہ کہ میں تو بیزار ہوں، مما اس سے جو، تشرکون تم شریک کرتے ہو، یعنی جنہیں تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، من دونی ہی اس کے سوا، فکیدونی پس تم چال چلو میرے خلاف، جمیعاً سب کے سب، سب مل کر میرے خلاف کوئی چال چلو، ثم پھر، لا تنظرونی تم مجھے مہلت نہ دو، یعنی مجھے پکڑنے میں، مجھے مارنے میں، یا مجھے تکالیف پہنچانے میں جو تم کر سکتے ہو کر گزرو، انی توکلت علی اللہ بے شک میں نے تو بھروسہ رکھا ہے اللہ پر، ربی اپنے رب پر، وربکم اور تمہارے رب پر، من دابت نہیں کوئی بھی جاندار، الا ہاں مگر، ہوا وہی ہے، آخذن پکڑے ہوئے تھامے ہوئے، بناصیتہا اس کی پیشانی کو، ناصیہ جو پیشانی کے اوپر بال ہیں انہیں ناصیہ کہتے ہیں، تو یہ اللہ ہی انہیں پیشانی سے تھامے ہوئے، پیشانی سے پکڑے ہوئے ہے۔ انسان جو ہے وہ پیشانی کے بالوں سے، یا کوئی بھی جانور وہ پیشانی کے بالوں سے جلدی قابو آ جاتا ہے۔ ان ربی یقیناً میرا رب، علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر ہے، فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر
انہوں نے منہ موڑ لیا، اگر تم نے منہ موڑ لیا یعنی تم نے میری بات سے روگردانی کی، فقد ابلغتکم، پس تحقیق میں تو پہنچا چکا ہوں تمہیں، ما وہ چیز جو ارسلت بہ، میں بھیجا گیا ہوں اس کے ساتھ، یعنی وہ دے کر بھیجا گیا ہوں، الیکم تمہاری جانب، ویستخلف اور جانشین ٹھہرائے گا، پیچھے لے آئے گا، ربی میرا رب، قومن ایسے لوگوں کو، غیرکم جو تمہارے سوا ہوں گے، یعنی یہ زمین کبھی ویران نہیں رہے گی کہ اللہ تمہیں ختم کر دے گا اور تمہارے علاوہ اور لوگ حکمران بنا کر لے آئے گا، ولا تضرونہ، اور تم نہیں نقصان دے سکتے اسے یعنی اللہ کو، شیئن کچھ بھی، ان ربی یقیناً میرا رب، علی کل شیء حفیظ، اوپر ہر ایک چیز کے نگہبان ہے، ولما جاء امرنا، اور جب آ گیا حکم ہمارا، نجینا تو ہم نے نجات دے دی، ہودن حضرت ہود علیہ السلام کو، والذین اور انہیں بھی جو آمنو ایمان لائے تھے، معاہو ان کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ، برحمت منا اپنی رحمت سے جو کہ ہماری جانب سے تھی، برحمت منا یعنی ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو جو نجات عطا کی تو وہ اپنی جانب سے ایک رحمت کے ساتھ عطا کی تھی، وَنَجَّيْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں نجات دے دی، من عذاب غلیظ ایک گاڑے ٹھوس عذاب سے، غلیظ غلظہ کہتے ہیں ٹھوس پن کو، گاڑے کو، یعنی نہایت ہی سخت، 7 دن 8 راتیں مسلسل ان کے اوپر تند و تیز طوفان جو ہے نا وہ آیا اور اس نے ہر چیز کو جو ہے نا وہ ختم کر کے رکھ دیا، وَتِلْكَ عَادٌ اور یہ عاد ہیں، جَحَدُوا بِآیاتِ رَبِّهِمْ انہوں نے انکار کیا، ضد سے انکار کرنے کو جحد کہتے ہیں کہ انہوں نے ضد کی بنا پر انکار کیا، بِآیاتِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی آیات کا، وَعَصَوْا اور انہوں نے نافرمانی کی، رسولہ اس کے رسولوں کی، واتبعوا اور انہوں نے اتباع کی، امرا حکم کی، معاملے کی، کل جبار ہر ایک زوراور کے، عنید دشمنی رکھنے والے کے، یعنی ہر ایک جبار ظالم زوراور اور عنید دشمنی رکھنے والا انبیاء کے ساتھ، اللہ کے ساتھ انہوں نے اس کے معاملے کی، اسی کے نظام کی اور اسی کے حکم کی پیروی کی، وَأُتْبِعُوا اور وہ پیچھے لگائے گئے، فی ہذہ الدنیا اس ادنی زندگی میں، اس دنیا میں، لعنتاً لعنت، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لعنت ہی ہوگی، الا سنو، ان عادن کفروا ربہم یقیناً جو عاد تھے انہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اور پیچھے لگائی گئی اس دنیا میں ان کے لعنت، وَيُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا وَيُنَادَى اور پکارا جائے گا قیامت کے دن، الا ان عادن کفروا ربہم کہ قیامت کے دن پکار کر یہ کہا جائے گا سنو کہ قوم عاد نے انکار کیا اپنے رب کا، الا بعدا لعاد سنو کہ دوری ہے، ہلاکت ہے قوم عاد کے لیے، قوم ہود جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی اس کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے غصے سے محفوظ رکھے۔